اللہم ربنا زدنا علما آمین۔ اہلا و سہلا مرحبا، خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ بإذن اللہ ہمارا جو 11واں پارہ ہے اس کا تیسرا حصہ اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ انشاءاللہ بإذن اللہ ہم مکمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ گزشتہ ہفتے کی طرح 6 صفحات اپنے مکمل کریں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سورۃ یونس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرکین مکہ کے حوالے سے براہین اور دلائل اور ان کے اعتراضات اور ان کا جائزہ اور ان کے جوابات پیش فرما رہے ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ بإذن اللہ۔ جیسے کہ پچھلی آیات کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور اس طرح سے اگلی آیات۔ آج کے سبق میں بھی ہمارے پاس مشرکین مکہ کے حوالے سے ہی کچھ باتیں آگے جا رہی ہیں کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، کیا ان کے رویے تھے، کس کس طرح کے وہ کام کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کا جو تعلق ہے وہ آیت نمبر اسی سورت کی 11 نمبر آیت کے ساتھ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ کچھ قحط سالی کے بارے میں باتیں ہوئیں کہ مشرکین مکہ کے اوپر قحط سالی آئی، اللہ کے رسول کے پاس آئے، دعائیں منگوانے کے لیے باتیں کی، اللہ کے رسول دعا کریں اللہ تعالیٰ اس قحط سالی کو ختم کر دے۔ باوجود اس کے کہ وہ نبی علیہ السلام پہ ایمان نہیں لائے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعائیں فرما رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس پریشانی سے نجات دے دی۔ اب اسی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد کر رہے ہیں، فرمایا وَإِذَا، اور جب أَذَقْنَا، ہم نے چکھایا، النَّاسَ، لوگوں کو، رحمتاً، اپنی رحمت، من بعد ضراء، تکلیف کے بعد، مستہم، جو ان کو پہنچی، ان کو وہ قحط سالی کی جو تکلیف پہنچی تھی اس کے بعد ہم نے ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھایا۔ اذا، تب، لہم، وہ ہو گئے، مکرن، مکر کرنے والے یا تدبیریں کرنے والے، فی آیاتنا، ہماری آیات کے اندر، یعنی ہماری آیات کے اندر اور ہماری نشانیوں کے اندر، بجائے اس کے کہ وہ ایمان لے کے آتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سنی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر حال میں سنتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی دعائیں قبول کی اور ہمارے اندر یہ قحط سالی والا معاملہ ختم ہوا۔ اس کام کو ماننے کی بجائے انہوں نے حیل و حجت کرنا شروع کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ، اسرع، وہ زیادہ تیز ہے، مکرن، تدبیر کرنے کے اعتبار سے، یعنی اگر تمہارے اوپر قحط سالی ایک بار لے کے آیا، اس کو لے گیا ہے، تم اب اللہ کی آیتوں کو نہیں مان رہے، تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ دوبارہ وہی والے حالات تمہارے سامنے پیدا کر دے۔ ان، بے شک، رسولنا، ہمارے جو رسول ہیں، یکتبون، وہ لکھتے ہیں، ما تمکرون، جو تم مکر کرتے ہو یا جو تم ہیلا سازی کرتے ہو یا تم فریب کرتے ہو۔ یہاں پہ رسولوں سے مراد وہ فرشتے ہیں جو آپ کے میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان کے منہ سے کوئی کلمہ زمین پہ نہیں گرتا، وہ لکھنے والے اس کو لکھ لیتے ہیں اور اپنے پاس شمار کر لیتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہم نے 2 کرامن کاتبین، 2 ہم نے لکھنے والے بٹھائے ہوئے ہیں، بڑے معزز ہیں، یعنی 2 سی ٹی وی کیمراز تمہارے اوپر فکس کیے گئے ہیں، یعلمون ما تفعلون، ان کی میموری کے اندر ہر وہ چیز محفوظ ہو رہی ہے جو تم کرتے ہو، چاہے تم تنہائی میں ہو، چاہے تم مجلس میں ہو، چاہے تم لوگوں سے اوجل ہو، چاہے تم ایسی مجلس میں بیٹھے ہو جہاں پہ تم کسی اور کا تذکرہ کر رہے ہو، یعلمون ما تفعلون، وہ تمہاری ہر ایک حرکت کو جانتے ہیں اور اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی، اب یہ بھی مشرکین مکہ کا ایک رویہ تھا اور یہ بڑی زبردست قسم کی آیات ہیں، ان کو بڑے غور سے دیکھیے گا۔ اللہ کہتے ہیں والذی، اللہ وہ ذات ہے، یسیرو، وہ چلاتی ہے، تم کو، فی البر، خشکی کے اندر، والبحر، اور سمندروں کے اندر۔ سمندروں کے اندر جو سواریاں ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ چلتی ہیں، اور خشکی کے اندر بھی جو سواریاں ہیں وہ بھی اللہ کی حفاظت کے ساتھ چلتی ہیں۔ میں الحمدللہ ایک صاحب السیارہ ہوں، میرے پاس گاڑی ہے، اور میں حلفاً اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ یہ گاڑی، بے شک آپ جتنا مرضی سمجھیں کہ اس کا سٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کا ایکسیلیٹر آپ کے پاؤں کے نیچے ہے، اس کا گیئر آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ آپ کی مرضی کے مطابق معاملات کرے گی، یقین کریں میرے ساتھ 3 سے 4 بار ایسے ہوا ہے کہ میری گاڑی میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ تھامے تو تھامے، انسان کے بس کے اندر ان کو تھامنا نہیں ہے۔ تو میں اس آیت کے اوپر مکمل دل و جان کے ساتھ ایمان بھی رکھتا ہوں اور یقین بھی رکھتا ہوں کہ واقعی
اگر ان سواریوں کو کوئی چیز پکڑنے والی ہے وہ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تم کو چلاتا ہے فی البری خشکیوں کے اندر والبحر اور سمندروں کے اندر حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب کنتم تم ہوتے ہو فی الفلکی کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں. اب آپ تھوڑا سا اندازہ لگائیں, بعض آپ نے ویڈیوز بھی ایسی دیکھی ہوں گی کہ سمندر کی اتنی بڑی موجیں آتی ہیں, وہ کشتی اتنی سی جیسے کوئی کاغذ کی کشتی ہوتی ہے سمندر کے اندر, ایسی لگتی ہے. اتنا بڑا بحری جہاز, بحری بیڑا کہ جس کو دیکھ کے انسان کے اوپر ہیبت طاری ہو جائے, وہ سمندر کے اندر ایک چھوٹا سا ڈبہ یا نقطہ محسوس ہوتا ہے. کون ہے جو اس ڈبے یا نقطے کو اتنے بڑے سمندر کے اندر اور پانی کی لہروں کے اوپر چلا رہا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اب اللہ تعالیٰ یہ مشرکین مکہ کا ایک رویہ بیان کر رہے ہیں کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو وجرینا اور وہ چل رہی ہوتی ہیں بہم ان کے ساتھ بریح طیبۃ پاکیزہ ہوا کے ساتھ, یعنی صاف بہترین قسم کی. پاکیزہ ہوا سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ ایسی ہوا جو کشتی کو چلانے کے حوالے سے سازگار ہو. آج کے دنوں میں آپ ہی دیکھیں کہ ہمارے پاس مشین والی کشتی آ گئی ہے, یا ہمارے پاس جو شپ ہے وہ مشین والا ہے, موٹروں والا ہے. وہ کسی حد تک ہوا کا مقابلہ کرتا ہے, مکمل طور پہ نہیں کرتا. اگر ہوائیں بفر جائیں تو وہ کچھ نہیں کر سکتا. لیکن پہلے بادبان والی کشتی ہوا کرتی تھی, جس طرف ہوا کا رخ ہے بادبان کو اس طرح سے کھول دیا جاتا تھا, ہوائیں اس کشتی کو لے کے جاتی تھی. تو اللہ نے اس کا تذکرہ کیا, فرمایا بریح طیبۃ, وہ جو کشتیاں ہیں وہ بڑی صاف ستھری بہترین اور سازگار ہوا کے ساتھ چلتی ہیں. وفارح, اور وہ خوش ہوتے ہیں بہا, اس کے ساتھ, اس یعنی معاملے کے ساتھ وہ خوش ہوتے ہیں. پھر اچانک ہوتا کیا ہے, جاءتھا, آتی ہے اس پر ریح, ایسی ہوا, عاصف, جو تیز و تند ہو, یعنی سخت شدید تیز آندھی والی طوفان والی ہوا ان کے پاس آتی ہے, اس کشتی کے اوپر آ جاتی ہے. وجاءہم, اور سمندر کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اگر ہوا تیز ہوئی تو موجیں بھی تیز ہو جائیں گی, سمندر کی لہریں بھی تیز ہو جائیں گی. اللہ نے فرمایا وجاءہم, اور آ گئی ان کے پاس الموج, سمندر کی لہریں, من کل مکان, ہر طرف سے. وظنوا, اور انہوں نے گمان کر لیا, انہم, کہ وہ احیط, گھیر لیے گئے ہیں, بہم, اس کے ذریعے, ان ہواؤں کے اور ان لہروں کے ذریعے ان کو گھیر لیا گیا ہے. مطلب کیا, اب ان کی موت واقع ہونا یقینی ہے. اب یہاں پہ یہ کرتے کیا ہیں, دعوا اللہ, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ کو پکارتے ہیں. کیسے, عام پکارنا نہیں, مخلصین, خالصتاً لہو, اس کے لیے, دین کو, اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے پکارتے ہیں کہ اللہ کشتی پھنس گئی ہے, لہذا تیرے علاوہ کوئی نجات دینے والا نہیں. اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ نکلے فتح مکہ کے بعد, کشتی میں سوار ہو گئے, کشتی بھنور میں پھنس گئی, لوگ اللہ کو پکارنے لگے. انہوں نے کہا اللہ کو پکار رہے ہو, کیا ہوا؟ کہنے لگے یہاں پہ وہی اللہ کام آتا ہے. کہا اگر یہاں پہ اللہ کو کام آتا ہے تو پھر بعد میں بھی یہی ہونا ہے نا. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمایا کہ, یعنی انہوں نے کہا کہ اللہ اگر تو نے مجھے نجات دی تو میں ایمان لے آؤں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے کشتی کو نجات دی اور وہ بندہ مسلمان ہو گیا. تو اللہ کہتے ہیں کہ مخلصین لہ الدین, خالصتاً, اللہ کو پکارتے ہیں. پھر کہتے پتہ کیا ہے, لئن انجیتنا, اب یہ ایموشنل قسم کے جذبات اور باتیں اور یہ ساری چیزیں اللہ کے سامنے رکھنا شروع کر دی. اللہ, لئن انجیتنا, اگر تو نے ہم کو نجات دے دی, من ہذہ, اس پریشانی سے, لنکونن, البتہ ہم ضرور بضرور ہو جائیں گے, من الشاکرین, شکر کرنے والے, ایمان لے کے آنے والے. اللہ تیرا شکر کرنے والے ہو جائیں گے. اور یعنی یہ مشرکین مکہ کا رویہ تھا. اور واللہ العظیم یقین کریں آج کے دور کے آپ کے بعض ایسے لوگ موجود ہیں جو اس رویے سے بھی بالا تر ہو چکے ہیں. ان کے خیال سے ایسی صورت میں بھی اللہ کو پکارنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اللہ کے دیگر جو انہوں نے شریک بنائے ہوئے ہیں وہ ان کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں. مشرکین مکہ خالصتاً اللہ کو پکارتے تھے, اور ہمارے ہاں ایسی کنڈیشن کے اندر بھی پتہ نہیں کس کس کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فلما انجاہم, اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے اوپر حجت کو قائم کرتا ہے. فرمایا فلما, پس جب, انجاہم, ہم نے نجات دے دی ان کو, اذا, تب, ہم, وہ ہو گئے, یبغون, بغاوت کرنے والے, سرکشی کرنے والے, فی الارض, زمین میں. انہوں نے زمین میں بغاوت اور سرکشی شروع کر دی بغیر کسی بات کے, بغیر الحق کی, بغیر دلیل کے. اللہ نے نجات دی,
نجات کے لیے شرط کیا تھی؟ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اللہ شکر کرنے والے ہو جائیں گے. لیکن شکر کرنے کی بجائے باہر آ کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو ہمارے دماغ اور ہماری ٹیکنالوجی نے کیسی ترقی کی ہے کہ ہم نے بھنور سے اپنی کشتی یا سمندر سے اپنی چیز کو نکال کے باہر کنارے پہ لگا دیا ہے. حقیقت کیا تھی؟ وہاں اللہ کے سامنے سجدہ ریز تھے اور دعائیں کرنے لگ گئے تھے. اور یہی رویہ ہمارا مسلمانوں کا، ایمان والوں کا بھی اللہ کے ساتھ ہوتا جا رہا ہے. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، ہے لوگو، انما بے شک بغیکم تمہاری سرکشی علی انفسکم تمہارے ہی نفسوں پر ہے. یعنی تمہاری اس بغاوت اور سرکشی کا نقصان یا انجام وہ تمہارے خلاف ہونے والا ہے، اس کا ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے. تم اگر اللہ پہ ایمان نہیں لائے تو یہ مت سمجھو کہ تم نے شاید اپنے آپ کو بچا لیا ہے، بلکہ اس چیز کا نقصان تمہاری ذات کو ہے. متاع الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں متاع فائدہ ہے، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا، ثم پھر الینا ہماری طرف، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، فننبئکم پھر ہم تم کو خبر دیں گے، بما کنتم تعملون جو تم عمل کیا کرتے تھے. لہذا ایسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں خوب اچھی طرح سے آگاہ کروائیں گے. اس کے بعد اللہ نے دنیا کی زندگی کی مثال دی، فرمایا انما مثل الحیات الدنیا، انما صرف مثل مثال ہے، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی، کماء پانی کی طرح. کون سا پانی؟ انزلناہ ہم نے اس کو نازل کیا، من السماء آسمان سے، فاختلط مکس اپ ہو گئے، اختلاط ہو گیا، مل گئے، بھی اس کے ذریعے، نبات الارض زمین کی نباتات. یہاں پہ فاختلط کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو مطلب یہ ہے کہ پانی ایک ہی طرح کا آسمان سے نازل ہوتا ہے، لیکن زمین سے کھانا نکلتا ہے انسانوں کے لیے بھی اور جانوروں کے لیے بھی. اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ فصل تو ایک ہی نکلتی ہے، یعنی جیسے گندم ہے، گندم جب نکلتی ہے تو گندم کا جو دانہ ہوتا ہے وہ انسانوں کے کھانے کے لیے ہے، اور اس کا بھوسا جس کو توڑی ہماری زبان میں کہا جاتا ہے وہ جانوروں کے کھانے کے لیے. تو دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. اللہ کہتے ہیں پانی آسمان سے نازل ہوا، فاختلط. اب اس آپ مثال پہ غور کیجیے گا، واللہ اتنی لاجیکل مثال اللہ نے بیان کی ہے. فرمایا فاختلط به نبات الارض، مکس اپ ہو گئے، مل گئے، جمع ہو گئے، بھی اس کے ذریعے، نبات الارض زمین کی نباتات، مما اس سے، یاکلوا کھاتے ہیں، الناس لوگ، والانعام اور چوپائے، جانور اور انسان اس چیز سے کھاتے ہیں. حتی یہاں تک کہ اذا جب، اخذت الارض پکڑ لیا زمین نے، زخرفہا اپنی یعنی خوبصورتی. زخرفہ کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ کسی پھل کا پک جانا، اپنی یعنی زخرف کہتے ہیں رونق کو. رونق کا مطلب کیا ہے کہ پھل پکنے کے قریب ہو گیا، یہ تقریباً پک چکا ہے. وزینت اور خوبصورتی. آپ دیکھیں آپ کے پاس ایک آم کا درخت لگا ہوا ہے، آم کے درخت پہ پہلے ہلکا ہلکا بور لگتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے پھول لگتے ہیں، پھر وہاں سے نکل کے آگے اللہ اکبر کبیرہ آم، چھوٹے چھوٹے آم لگنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ آم جب لگ کے تھوڑے تھوڑے پکنا شروع ہو جائیں یا خوبصورت ہونا شروع ہو جائیں تو اس کی مثال اللہ نے وہاں پہ دی ہے، زخرفہا وزینت. اور اس نے اپنی خوبصورتی کو اور رونق کو خوب پکڑ لیا. وظن اور گمان کرنے لگے، اہلھا اس کے رہنے والے یعنی اس کے مالک، اس کھیتی کے مالک یہ گمان میں بیٹھ گئے، انہم کہ وہ، قادرون قدرت رکھنے والے ہیں، علیہا اس پر. مطلب کیا کہ گھر والوں نے یہ گمان کرنا شروع کر دیا کہ جناب کھیتی پکنے کے بالکل قریب ہو گئی ہے یا پک چکی ہے، صبح جائیں گے اور جا کے پھل کو اتارنا شروع کر دیں گے یا گندم کی کٹائی شروع کر دیں گے. اللہ کہتے ہیں اب گھر والے اس اطمینان کے ساتھ سو گئے کہ صبح ہم نے جا کے اپنی فصل کو کاٹنا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات بھی کر لیے، پیسے بھی انہوں نے اپنی سواریاں بھی منگوا لی جن کے اوپر سامان لدوانا ہے. اب رات کیا ہوا؟ اللہ کہتے ہیں اتاہا آ گیا، امرنا ہمارا عذاب، لیلن اسی رات میں، او نہارن یا دن کے وقت، فجعلناہا تو ہم نے بنا دیا اس کو، حصیدن چٹیل اور صاف ستھرا میدان، کأن لم تغنا گویا کہ نہیں تھا، بالامسی وہاں پہ کل کچھ، کل وہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں. ہم نے ایسا چٹیل اور صاف ستھرا میدان بنا دیا. اور واللہ العظیم ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسی چیزیں دیکھی ہیں، گندم پکنے کے قریب تھی اور اللہ کی طرف سے سیلاب والا معاملہ آ گیا، گندم ختم ہو گئی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سال کی بات ہے، جب گندم پکنے کے بالکل قریب تھی نا تو ہمارے ہاں ژالہ باری بہت زیادہ ہوئی، یعنی بہت زیادہ برف باری کہہ لیں آپ جیسے، یا اولے بہت زیادہ برسے.
میں ایک جگہ پہ گیا اور میں نے زمین دیکھی، وہ زمین ایسے تھی، یعنی فصلیں ایسے کھڑی تھیں اور اس طرح سے ایسے وہ مڑ کے کچلی ہوئی فصلیں تھیں کہ گویا لگتا تھا کہ جیسے کسی ٹوکے سے ان کو نکالا گیا ہو، بالکل ختم، اتنے بڑے بڑے اولے ان کے اوپر پڑے۔ تو آج کے دور میں تو یہ آیت سمجھنا مشکل ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں گویا کل وہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں، ہم نے اس کو ایسے صاف ستھرا میدان بنا دیا۔ کذالک، انسان کی زندگی اسی طرح سے ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ابھی جوان موتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، جوان لوگ اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں، ماں باپ کی کیا امیدیں ہوں گی اپنی جوان اولاد کے ساتھ کہ میرا بیٹا اب جوان ہو گیا، یہ گھر کی باغ دوڑ سنبھالے گا، یہ ہمارے کام آئے گا، یہ بڑھاپے کا سہارا ہوگا۔ یہ اس کسان کی طرح ہے جس نے اپنی کھیتی کو پکنے کے بعد اس سے فائدہ لینے کا یقین کر لیا اور اللہ کی طرف سے لقمہ اجل آ گیا اور وہ جوان بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا۔ کأن لم تغن بالامس، گویا کہ کل وہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں۔ کذالک، اسی طرح سے اللہ کہتے ہیں نفصل، ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں، الآیات، یہ نشانیاں، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یدعو، وہ بلاتا ہے، الی دار السلام، سلامتی کے گھر کی طرف۔ سلامتی کا گھر کیا ہے؟ وہ جنت کا گھر ہے، جہاں آفت کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، جہاں پہ عذاب کا کوئی خوف نہیں ہوگا، جہاں پہ طوفان کا کوئی انتظار نہیں ہوگا، اس کو دیکھا نہیں جائے گا، جہاں پہ نعمتوں کے چھن جانے کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بلاتا ہے۔ واللہ یدعو، اللہ دار السلام کی طرف تمہیں بلاتا ہے، ویہدی، اور وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اس کے بعد اگلے صفحے کے اندر اللہ فرماتے ہیں للذین، ان لوگوں کے لیے، احسنوا، جنہوں نے نیکی کی، الحسنى، اچھا ہی بدلہ ہے، جنہوں نے اچھائی کی ان کے لیے اچھائی ہی ہے، لیکن اس اچھائی کے ساتھ ہوا زیادہ، اللہ زیادہ بھی دے گا۔ اب زیادہ کے حوالے سے دو طرح کی علماء کی رائے ہے۔ ایک رائے ہے کہ زیادہ سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت ہے، اللہ کا دیدار ہے۔ جنت کی باقی نعمتیں تو انسان کو ملیں گی ہی ملیں گی، لیکن جنت کی سب سے بڑی نعمت اور جو اضافی نعمت ہوگی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی وہ دیدار کروائے۔ تو اللہ، جیسے اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف مومن دیکھیں گے بغیر کسی پردے کے، تو یہ زیادہ ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر ایک انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو کئی گنا اجر ہے، جیسے اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها، جو بندہ نیکی کرتا ہے اس کو 10 گنا بڑھا کے اللہ دیتا ہے، اور اللہ جتنا مرضی دیتا جائے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کچھ لوگ ہوں گے جو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی ہے، ان کو ہم نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دیں گے اور زیادہ بھی دیں گے۔ ولا یرہق، اور نہیں چڑھی ہوگی، وجوہہم، ان کے چہروں پر، قطر، کوئی سیاہی، ولا غلہ، اور نہ ہی کوئی ذلت، یعنی نہ تو ان کے چہرے کالے ہوں گے، نہ ان کو کوئی کسی قسم کی ضلالت یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا۔ اللہ کہیں گے ان کے چہرے حشاش بشاش ہوں گے، پر نور ہوں گے، خوبصورت ہوں گے۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمارا چہرہ قیامت کے دن روشن فرمائے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اللہ کہتے ہیں ان کے چہرے روشن ہوں گے، مستبشرہ، خوشخبری، وہ خوشخبریاں دینے والے، خوشخبری دیے گئے چہرے ہوں گے، ان کے چہرے یعنی مسکراہٹوں سے بکھرے ہوئے ہوں گے۔ ان کو پتہ ہوگا کہ آج ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب فرما کے دائمی اور ابدی جنت کے اندر داخل کر رہے ہیں۔ فرمایا ان کو کوئی تنگی پریشانی، کوئی ان کے چہرے کے اوپر سیاہی نہیں ہوگی۔ اولئک، یہی ہیں اصحاب الجنہ، اللہ کہتے ہیں جنتی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ان کے برعکس والذین، اور وہ لوگ، کسبوا، جنہوں نے کمایا یا جنہوں نے عمل کیے، السیئات، برائی کے، جزاء، بدلہ ہوگا، سیئۃ، برا، بمثلھا، اسی کے مثل جو انہوں نے برے عمل کیے۔ اور اگلا نتیجہ کیا ہے؟ وترہقہم، اور چڑھی ہوگی ان کے چہروں کے اوپر، ذلت، ان کا مطلب ہے ذلت اور رسوائی، پریشانی۔ اب آپ دیکھیں امتحان ہے نا، دنیاوی امتحان کی بات کر لیں، ہمارے پاس دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوئے ہیں، کامیاب لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، میرا یہ رزلٹ آیا ہے، دیکھیں میں نے کیمسٹری کے اندر اتنے نمبر لیے ہیں، فزکس اور میتھ کے اندر میں نے یہ نمبر لیے ہیں، میں نے اوور آل 95% نمبر لیے ہیں۔ وہ لوگوں کو ملتا ہے، ان سے مبارکیں وصول کرتا ہے، اس کے چہرے سے ہنسی اور خوشی دور نہیں ہوتی، وہ مٹھائیاں تقسیم کرتا نظر آتا ہے۔ اس کے برعکس وہ بندہ جو اپنے امتحان میں فیل ہو جائے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ماں باپ کے سامنے بھی نہ آئے، بلکہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کاش وہ مر جائے، بلکہ اس کی دماغ کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں کاش وہ پیدا ہی نہ ہوا ہوتا کہ اس کو آج یہ رسوائی کا دن دیکھنا پڑتا۔
دنیاوی زندگی کی مثال یہ ہے، جو ہمارا نتیجہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والے نتیجے کے اوپر مومن کی کیا کیفیت ہوگی اور کافر کی کیا کیفیت ہوگی آپ اس آیت سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ رسوائیاں، پریشانی، ذلت اور چہرے کے اوپر پتہ نہیں کیا کچھ، جیسا اللہ نے فرمایا ما لہم، نہیں ہے ان کے لیے من اللہ، اللہ سے، من عاصم، کوئی بچانے والا۔ اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ بوجھل قدموں کے ساتھ اور گھبرائے ہوئے دل کے ساتھ وہ اللہ کے سامنے جائیں گے اور اللہ سے اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ مزید اس کے اللہ کیا بیان کر رہے ہیں، فرمایا کأنما، گویا کہ اغشیت، ڈھانپ لیا ہے، وجوہہم، اس کے چہرے کو، قطعا، ایک ٹکڑے نے، من اللیل، رات سے، مظلمہ، اندھیری رات کا کوئی ٹکڑا جیسے اس کے منہ پہ مار دیا گیا ہو، اتنا کالا سیاہ اس کا چہرہ ہوگا اور وہ اللہ کے سامنے آئے گا، اس کو لگے گا کہ بس اب کچھ بھی نہیں ہے، اللہ سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، پریشانی اس کے چہرے سے عیاں ہوگی۔ اور اللہ فرماتے ہیں اولئک، یہی ہیں اصحاب النار، جہنمی لوگ، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ، اور اس دن، یہ قیامت کی منظر کشی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، پچھلی آیات سے قیامت کی منظر کشی ہو رہی ہے، اہل جنت کا بھی تذکرہ کر دیا، اہل جہنم کا بھی تذکرہ کر دیا، اب آگے اللہ مشرکین کا تذکرہ بھی حشر کے اندر بیان کر رہا ہے، فرمایا وَيَوْمَ، اور اس دن، نحشرہم، ہم جمع کریں گے ان کو، جمیعاً، سب کے سب کو، ثم، پھر، نقول، ہم کہیں گے، للذین، ان لوگوں سے، اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا، مکانکم، تم اپنی جگہ کھڑے رہو، انتم، تم، وشرکاؤکم، اور تمہارے شرکا، فزیلنا، پھر ہم جدا کر دیں گے، بینہم، ان دونوں کو آپس میں، یعنی انہیں آپس میں الگ الگ کر دیں گے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ سارے لوگ، آپ، میں، ہر طرح کے لوگ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جمع ہو گئے، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آواز دیں گے، یہ شرک کرنے والے کھڑے ہو جاؤ، اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، یہ وہ لوگ تمہارے ساتھ انہوں نے شرک کیا تھا، تمہیں میرا معبود بنایا تھا، تمہیں میرے ساتھ کھڑا کیا تھا، میرے ساتھ شریک بنایا تھا، تم بھی کھڑے ہو جاؤ۔ اب یہ دونوں طبقے کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ پھر ان دونوں طبقوں کو باقی سارے لوگوں سے الگ کر کے سائیڈ پہ یہاں پہ کھڑا کر دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ فزیلنا کا مطلب یہ کہ ان کو آمنے سامنے جدا جدا الگ الگ کھڑا کر دینا۔ اس کے بعد وقال شرکاؤہم، شرکا یہ بات کہیں گے، ما کنتم، نہیں تھے تم، ایانا، ہماری، تعبدون، عبادت کرتے۔ یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں، آج اگر دنیا کے اندر کوئی بھی بندہ اللہ کو کسی بھی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے، چاہے وہ حجر ہے، چاہے وہ کوئی شجر ہے، چاہے وہ کوئی جانور ہے، چاہے وہ کوئی انسان ہے، چاہے کوئی نیک آدمی ولی ہے، چاہے وہ کوئی نبی ہے، چاہے کوئی شہید ہے، چاہے کوئی دیوی ہے، چاہے کوئی دیوتا ہے، چاہے کوئی بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو آمنے سامنے کھڑے کر دیں گے۔ اور یہ والا طبقہ، جن کو یہ والے لوگ جن کو پکار رہے تھے اپنا شافی اور اپنا پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے بنایا ہوا تھا، اور یہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں مصیبت سے نجات دینے والے ہیں، یہ ہمیں بیٹے دینے والے ہیں، یہ ہمیں اولادیں دینے والے ہیں، یہ ہمارے معبود ہیں، ان کی یہ عبادت کرتے تھے، یہ والا طبقہ چاہے وہ کوئی بھی ہے، وہ پتہ کیا کہے گا، ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، بری ہو جائیں گے ایک منٹ میں۔ فکفا باللہ، کافی ہے اللہ تعالیٰ، شہیدن، گواہ، بیننا، ہمارے درمیان، و بینکم، اور تمہارے درمیان، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ان کننا، کہ کننا ہم تھے، عن عبادتکم، تمہاری عبادت سے، لغافلین، البتہ بے خبر، ہمیں کوئی خبر نہیں ہے کہ تم نے ہماری عبادت کی ہو یا ہم نے تمہیں اس بات کا حکم دیا ہو۔ اب مجھے بتائیں، جو بندہ یہاں پہ سانپ کی عبادت کرتا ہے، اللہ سانپ کو زبان دے گا، وہاں پہ سانپ نے کسی آدمی کو کہا ہے تم میری عبادت کرو، میرے سامنے چڑھاوے چڑھاؤ، یا کوئی آدمی اگر درخت کی پوجا کرتا ہے تو درخت نے اس کو کہا ہے کہ تم میری عبادت کرو، ایون اگر کوئی بندہ کسی نبی کی بھی عبادت کرتا ہے تو نبی اس کو یہ حکم دے کے گیا ہے کہ تم میری عبادت کرو، یہ سارے لوگ ان سے بری ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے گمان ہے کہ ہم یہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے اور ہم ان کی عبادت میں لگ گئے، جبکہ حقیقی عبادت کا مستحق تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا، واحد و یکتا و جبار و قہار و رزاق تھا، ہم نے اس کا دامن چھوڑ کے اس کی مخلوق کا دامن پکڑ لیا، یہ زیادتی تھی۔ اور یہاں پہ اس سے بڑھ کر رسوائی اور کیا ہوگی کہ ساری زندگی آپ ایک آدمی کے ساتھ لپکے رہیں، چپکے رہیں، چمٹے رہیں، یہ سوچ کر کہ کل یہ آپ کو جہنم سے آزاد کروائے گا اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے جانے پر وہ آدمی آپ سے بری ہو جائے، میں نہیں تمہیں جانتا تم کون ہو، تم میری عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس سے بڑھ کر بھی لاجیکل کوئی مثال ہوگی اللہ کے سامنے؟ پھر آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرماتے ہیں، فرمایا ہنالکا، یہاں پر، تبلو،
کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جان لے گا، یعنی جانچ پڑتال کر لے گی، کل نفس، ہر ایک جان، ما اسلفت، جو اس نے چھوڑا، یعنی جو اس نے اپنے آگے چھوڑا، جو بھی اس نے اپنے پیچھے وہ چھوڑ کے آیا، اس نے جانچ پڑتال وہ کر لے گا، وردو، اور وہ لوٹائے جائیں گے، اللہ، اللہ کی طرف، اور اللہ کون ہے؟ مولاہم الحق کی، وہ ان کا حقیقی وارث، ان کا حقیقی مولا ہے، وضل، اور اللہ دور کر دے گا عنہم، ان سے، ما کانوا یفترون، جو وہ افطرا باندھا کرتے تھے، جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ جھوٹ کیا تھا؟ کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمیں اللہ سے بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس جھوٹ کو ان کے سامنے عیاں کر دے گا اور ان سے جدا کر دے گا۔ تمہارا یہ جھوٹ تمہاری آنکھوں کے سامنے آ گیا، ہم نے تمہیں تمہاری یہ بات واپس لوٹا دی، اللہ کے علاوہ کوئی کارساز اور کوئی ولی نہیں ہے، تم نے ہماری طرف ہی آنا تھا، اس بات سے تم بھی غافل تھے۔ کیوں تم غافل تھے اس بات سے؟ مجھے بتائیں، اس سے بڑھ کر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثالیں ہو سکتی ہیں؟ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آگے اگلی اللہ تعالیٰ ایک لاجیکل مثال دے رہے ہیں مشرکین مکہ کے حوالے سے۔ یاد رکھیں، یہ مشرکین مکہ توحید الوہیت کو نہیں مانتے تھے، توحید ربوبیت کو مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اب اس توحید ربوبیت کے ذریعے توحید الوہیت کا حق ان کے اوپر جتلا رہا ہے۔ فرمایا قل، کہہ دیجئے، من یرزقکم، کون تم کو رزق دیتا ہے، من السماء، آسمان سے، والارض، اور زمین سے، ام من، یا کون ہے، یملک السمع، جو کانوں کا مالک ہے، سماعتوں کا مالک ہے، والابصار، اور بینائیوں کا مالک ہے، آنکھوں کا مالک ہے، ومن یخرج الحی، اور کون ہے جو نکالتا ہے، الحی، زندہ کو، من المیت، مردہ سے، ویخرج المیت، اور وہ نکالتا ہے مردہ کو، من الحی، زندہ میں سے، ومن یدبر الارض امر، اور کون ہے جو معاملے کی تدبیر کرتا ہے، یہ بادلوں کو لے کے آتا ہے، یہ دن کو اپنے ٹائم پہ لے کے آتا ہے، رات کو اپنے ٹائم پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح کر دیتا ہے، کون ہے یہ؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، ان قریب وہ کہیں گے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَقُل، بس کہہ دیجئے، أَفَلَا تَتَّقُونَ، کیا تمہیں کیا ہے کہ تم پھر متقی کیوں نہیں ہوتے، تم تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ ہر چیز تم مان رہے ہو، رزق اللہ دیتا ہے، بارشیں اللہ دیتا ہے، زندہ کو مردہ سے اللہ نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے اللہ نکالتا ہے، آنکھوں کا مالک اللہ ہے، سماعتوں کا مالک اللہ ہے، ہمارے جسموں کا مالک اللہ ہے، پھر تم اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟ اب آگے اللہ تعالیٰ اسی توحید ربوبیت کے ذریعے الوہیت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ فرمایا فذالکم اللہ، یہی تو تمہارا اللہ ہے، ربکم، جو تمہارا رب ہے، الحق، حقیقی، جو ذات تمہیں پال رہی ہے، تمہیں بڑا کر رہی ہے، تمہیں پیدا کر رہی ہے، تمہیں رزق فراہم کر رہی ہے، وہ ذات کیا اس بات کا حق نہیں رکھتی کہ عبادت صرف اسی کی جائے؟ رزق تو تمہیں اللہ دے، اور تم اللہ کا دیا ہوا رزق لے جا کے ہنومان جی کے سامنے چڑھا دو۔ رزق تو تمہیں اللہ دے، تم وہ رزق اٹھاؤ اور آ کے لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دو، فلاں جگہ پہ جا کے میں نے دھاگا باندھا تھا، اس وجہ سے اللہ نے مجھے رزق دیا۔ رزق تو تمہیں اللہ دے اولاد کی صورت میں، اور تم کہو کہ میرے ساتھ یہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فذالکم اللہ ربکم، اگر اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ رازق اللہ تعالیٰ ہے، تو اس بات کا بھی اقرار کرو جو رازق ہے عبادت کا حق بھی وہی رکھتا ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، اور اللہ نے بڑی خوبصورت یہاں پہ بات فرمائی، فرمایا فماذا بعد الحق، پس کیا ہے حق کے بعد، فرمایا فماذا، پس نہیں ہے، بعد الحق، حق کے بعد، الا الضلال، مگر گمراہی۔ یعنی دیکھیں، انسان درمیان میں نہیں ہوتا، یا وہ ہدایت کے راستے پہ ہے یا وہ گمراہ ہے، یا وہ نیکی کر رہا ہے یا وہ برائی کر رہا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ بندہ نیکی بھی نہیں کر رہا اور برائی بھی نہیں کر رہا، آپ اپنی ہر کیفیت کا اندازہ لگائیں، آپ کو دو میں سے ایک چیز ملے گی۔ اللہ کہتے ہیں اگر حق نہیں ہے تو پھر گمراہی ہی گمراہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پس تم کہاں پہ پھیرے جاتے ہو؟ یعنی یہاں پہ مجہول کا، یعنی پیسیوائز کا صیغہ اس لیے اللہ نے استعمال کیا کہ کون سی چیز ہے جو تمہیں گھمائے پھر رہی ہے؟ ہر چیز کا تو تم اقرار کر رہے ہو، پھر تم اللہ کو نہیں مانتے۔ کذالک، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح سے، حقت، حق ہو گئی، کلمۃ، بات، ربک، تیرا رب کی، علی الذین، ان لوگوں پر، فسقوا، جنہوں نے فسق و فجور کیا، گناہ کیا، انہم، کہ وہ، لا یؤمنون، ایمان ہرگز نہیں لائیں گے۔ ان لوگوں کے اوپر اب یہ بات طے شدہ ہے اللہ کی طرف سے کہ ان لوگوں نے ایمان نہیں لے کے آنا، جن کو اتنے بڑے بڑے دلائل اور براہین مومن نہیں کر سکے، انہوں نے کسی اور چیز کے ساتھ کیا خاک مومن ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ صفحے کے اندر فرماتے ہیں اگلے، فرمایا قل، کہہ دیجئے،
حل من شرکائکم، یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں، جو مشرکین مکہ تھے نا یہ تخلیق کی ابتدا کو مانتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ہے، کہتے تھے تمہیں، جیسے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، یا تمہیں کس نے پیدا کیا، تو کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ نے پیدا کیا۔ یہ کہتے تھے تخلیق کی ابتدا اللہ نے کی ہے، لیکن دوبارہ اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کرے گا، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے حوالے سے یہ عقیدہ نہیں مانتے تھے، کہتے تھے مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھ سکتے۔ اللہ نے فرمایا قل کہہ دیجئے حل کیا ہے من شرکائکم، تمہارے شرکاء میں سے کوئی، من جو یبدأ الخلق تخلیق کی ابتدا کرے، ثم یعیدہ پھر وہ اس کو دوبارہ لوٹائے، کوئی ہے جو تمہارے تخلیق کی ابتدا کرے اور دوبارہ لوٹائے؟ قل کہہ دیجئے، اب یہ مشرکین مکہ تخلیق کی ابتدا کو تو مانتے تھے، یہاں پہ یہ ہاں کا جواب دے سکتے تھے، لیکن اللہ نے دوبارہ پیدا کرنا ہے اس بات کو نہیں مانتے تھے، لہذا انہوں نے کوئی جواب نہیں دینا تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے جواب دلوایا، فرمایا قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ ہے، یبدأ الخلق، وہ تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، ثم یعیدہ پھر وہ دوبارہ، اللہ تعالیٰ دوبارہ کیا کرے گا، دوبارہ لوٹائے گا، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پس تم کہاں پلٹتے جاتے ہو، تم کہاں گھومے پھرتے ہو، تم کہاں پلٹے جاتے ہو، اللہ تمہیں دوبارہ بھی لوٹائے گا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی ایک لاجیکل مثال یہ دی ہے کہ تم اللہ کی تخلیق کی ابتدا کو تو مانتے ہو، کہتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی بار پیدا کیا، تو بتاؤ جو ذات پہلی بار پیدا کر سکتی ہے، جس چیز کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کا ڈیزائن تیار کرنا اور اس کو بنانا یہ مشکل ہے، یا آلریڈی بنائے ہوئے ڈیزائن کو ری ڈیزائن کرنا یہ مشکل ہے؟ اللہ نے جب تمہیں پہلی بار پیدا کر لیا تو دوسری بار پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے جی؟ دنیا کی مثال لے لیں، ایک انجینئر نے ایک چھوٹا سا گھر بنایا، اس نے ایک ڈیزائن بنایا، ایک آدمی کہتا ہے آ کے جناب اسی ڈیزائن کا ایک گھر مجھے بھی بنا دیں، مجھے بتائیں اس کے پہلے گھر پہ ٹائم زیادہ لگا ہوگا یا دوسرے گھر پہ لگا ہوگا؟ جو پہلا اس نے ڈیزائن بنایا اس کے اوپر ٹائم لگا ہوگا، دوسرے کے اوپر کوئی اس کو ٹائم نہیں لگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر انسان کو عدم سے وجود دے سکتا ہے تو وجود سے وجود دینا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں پھرتے جا رہے ہو؟ قل کہہ دیجئے حل من شرکائکم، کیا کوئی ہے تمہارے شرکاء میں سے، من یہدی جو ہدایت دے، الی الحق، حق کی طرف، تمہارے شرکاء میں سے کوئی بول کے تمہیں ہدایت کا راستہ دکھا سکتا ہے؟ آج کے دور کا مشرک اٹھا لیں یا مشرکین مکہ کے دور کا مشرک اٹھا لیں، سب کی کیفیت ایک ہے، ایسے لوگوں سے مانگیں گے جو بول نہیں سکتے، جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ کہتے ہیں وہ تمہیں حق کا راستہ بتا سکتے ہیں۔ قل کہہ دیجیے اللہ یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے، للحق، حق کی طرف اور حق کے لیے۔ افمن یہدی، تو کیا جو ذات ہدایت دے، الی الحق، حق کی طرف، احق، کیا وہ زیادہ حقدار نہیں ہے، ان یتبع، کہ اس کی پیروی کی جائے، ام من، اس کے مقابلے میں، لا یہدی، جو نہیں ہدایت والا، الا مگر، ان یہدا، کہ اس کو ہدایت دی جائے۔ یعنی ایک ذات خود ہدایت دیتی ہے اور دوسری وہ ذات ہے جو ہدایت پہ خود ہو ہی نہیں سکتی الا کہ اس کو ہدایت پہ نہ بنایا جائے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، ایک آدمی آنکھوں والا ہے، لاجیکل مثال دیتے ہیں نا عام سی، ایک آدمی آنکھوں والا ہے، وہ اپنے سیدھے راستے پہ جا رہا ہے۔ اب میں نے اگر سیدھے راستے پہ جانا ہے تو میں اس کے پیچھے پیچھے جاؤں گا، لیکن اگر میں ایک ایسے آدمی کے پیچھے جانا شروع کر دوں جو اندھا ہے، جس کو نظر ہی نہیں آتا، راستے میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو بتانا پڑتا ہے جناب یہاں سے دائیں ہو جائیں، جناب یہاں سے بائیں ہو جائیں، تو ان دونوں میں سے کون زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے پیچھے چلا جائے یا اس کو اپنا رہبر مانا جائے؟ یہ دنیا کی مثال میں دے رہا ہوں، اللہ کی مثال تو بہت اعلیٰ ہے۔ دنیا کی مثال ہمیں یہاں پہ یہ مثال اگر سمجھ آ جاتی ہے تو یہ دوسری مثال سمجھنا مشکل ہی نہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں جو ذات خود ہدایت دیتی ہے، کیا وہ اس بات کے زیادہ حق نہیں رکھتی کہ اس کی عبادت کی جائے بنسبت اس آدمی کے جو سیدھا راستے پہ خود چل ہی نہیں سکتا الا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو چلایا جائے؟ فما لکم کیف تحکمون، بس تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرنے لگ گئے ہو؟ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وما یتبع، اور نہیں وہ پیروی کرتے، اکثرہم، ان کے اکثر، الا مگر کس کی، ظن، گمان کی، گمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ میں اگر اس حضرت صاحب کے ہاتھ کی بیعت کر لوں گا نا تو یہ حضرت صاحب قیامت کے دن میری جان چھڑوا لیں گے، لہٰذا آج کے بعد میں نے کوئی نماز نہیں پڑھنی، میں نے کوئی قرآن نہیں پڑھنا، انہوں نے کہا ہے سال بعد مجھے اتنے پیسے دے دیا کرو، میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے جنت کے اندر لے کے جاؤں گا۔
اللہ کی قسم ہر وہ بندہ جو انسان کو اس بات کا جھانسا دے کہ میں تجھے جنت میں لے کے جاؤں گا، وہ دنیا کا سب سے جھوٹا انسان ہے، کیونکہ جنت میں ہاتھ پکڑ کر اگر لے کے جانے کی کوئی بات ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اپنی بیٹی کو نہ کہتے فاطمہ بنت محمد اپنے اعمال کرو، کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے تمہیں چھڑوا نہیں سکوں گا، یا یہ مت گمان کرنا کہ میرا باپ نبی ہے لہٰذا مجھے وہ جنت میں لے کے چلا جائے گا۔ یہ ایسی ایک بہترین مثال ہے جس کے بعد ہمارے لیے اس راز کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، بڑا آسان ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں یعنی گمان کی پیروی کر کے بیٹھے، اچھا ایسے ہو جائے گا، ہاں یہ میرے خیال سے ایسے ہوگا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم یوں کر لیں گے۔ اللہ کہتے ہیں ان الظن، نہیں ہے یہ گمان، ان الظن بے شک یہ گمان، لا یغنی نہیں فائدہ دے گا، من الحق کی حق سے شیئن کچھ بھی، حق کے مقابلے میں یہ گمان کوئی فائدہ نہیں دینے والے۔ حق ٹھوس بنیادوں پہ قائم ہوتا ہے، یقین کے ساتھ ہوتا ہے، گمان ایک ریت کی دیوار ہے، انسان اس کو پھونک مارے تو یہ ہوا میں اڑ جائے گی۔ یہ ایک مکڑی کا گھر یا اس کا جالا ہے جس کو آپ یوں پکڑ کے ہاتھ میں مسل دیں گے، اس کی کوئی حقیقت اور اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید یہ مضبوط دلیل کے اوپر قائم ہے، جس کے اوپر آپ لا کے کوئی بھی چیز ماریں گے وہ پاش پاش ہو جائے گی، اور اللہ کی توحید وہ اپنی جگہ پہ قائم اور دائم رہے گی۔ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ علیم، وہ جاننے والا ہے، بما یفعلون، جو وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے صفحے میں اللہ فرماتا، اگلی آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں وما کان ھذا القرآن، اب قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وما، اور نہیں، کانا ہے، ھذا القرآن، یہ قرآن، ان یفترا، کہ اس کو گھڑ لیا گیا ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کسی نے اس کو گھڑ لیا ہو، یہ قرآن کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ولیکن، اور لیکن، تصدیق کرتی ہے، الذی، اس کی، بین یدیہ، جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، وتفصیل، اور تفصیل بیان کرتی ہے، الکتاب، کتاب، لا ریب فیہ، جس کے اندر کوئی شک نہیں، من رب العالمین، تمام جہانوں والے رب کی طرف سے۔ یہ جو قرآن ہے نا، قرآن کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی کتابوں کی تصدیق کے لیے ہی نازل فرمایا۔ اب اگر کوئی آدمی آپ سے یہ کہے جی پہلی کتابوں کی تصدیق کے لیے اللہ نے قرآن نازل فرمایا تو پہلی کتابیں کافی نہیں تھیں، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کہیں گے جناب اگر پہلی کتابیں ہی کافی تھیں تو ان کے اندر تحریف کیوں کی تم لوگوں نے؟ اور اگر پہلی کتاب مطلب انجیل اگر کافی تھی، کافی ہے قرآن کے بدلے میں، تو انجیل کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے تورات بھی تو اس سے پہلے نازل کی تھی۔ اور اگر تورات والے کہیں کہ جی قرآن مجید کو نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی، تورات کافی تھی، تو کہیں گے تورات کی کیا ضرورت تھی، اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے صحائف موجود نہیں تھے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عقائد تھے وہ ان کتابوں میں برابر رکھے ہیں، تم ان عقائد کے اوپر ہی ہم سے بات کر لو، تم اپنی کتابوں کے عقائد کو مان لو تو آدھی سے زیادہ تو ہماری باتیں مان لو گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ انسانوں کی طرف سے نہیں بنایا گیا، کسی اللہ کے علاوہ کسی چیز کی طرف سے بنایا گیا، اور یہ تصدیق کرنے والی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیزیں پہلے گزر گئی ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں اگر یا یقولون، وہ کہتے ہیں افطراہ، کہ اس نے اس کو گھڑ لیا ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قرآن کو بنا کے لے آئے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، قل کہہ دیجئے، فاتو، تم لاؤ، بصورت، کوئی ایک صورت، مثلہ، اسی کے مثل، ودعو، اور تم پکارو، من استطعتم، جس کی تم طاقت رکھتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ٹھیک ہے، اگر اللہ کے رسول نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے تو تم بھی لے آؤ، ہم نے کون سا تمہیں منع کیا ہے؟ کوئی ایک صورت اس کی طرح کی بنا کے لے آؤ۔ اور اللہ نے جا بجا یہ چیلنج کیا ہے، فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم، فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا من استطعتم، فاتوا بعشر سور من مثلہ مفتریات، سورۃ ہود کے اندر جا کے ہم پڑھیں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے اگر تم یہ کہتے ہو۔ اب دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کی تصدیق کی ہے، اگر آپ کھلے دل سے سوچیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل اس آیت کے اندر موجود ہے۔ نمبر 1 کہ اللہ نے چیلنج کیا لاؤ بنا کے۔ نمبر 2 یہ کلام اللہ کی کلام ہے، اس بات کی دلیل اس آیت کے اندر موجود ہے۔ نمبر 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق ہو رہی ہے کہ جس ذات کے اوپر یہ قرآن نازل کیا گیا وہ ذات بھی اللہ کی طرف سے صادق اور مصدوق ہے، وہ ذات بھی سچی اور پکی درست ذات ہے جس کے اوپر یہ قرآن مجید نازل ہوا۔ اللہ نے تینوں کی اس کے اندر یقین دہانی کروا دی۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں بلکہ کذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا، بما، اس چیز کے ساتھ، لم یحیطوا، وہ اس کو نہیں گھیر سکے، انہوں نے اس کو گھیرا نہیں، یعنی وہ اس کا احاطہ نہیں کر سکے، بعلمہ، اپنے علم کے ساتھ۔ ہمیشہ یہ ہوتا ہے، آپ بھی دیکھیں آج کے دور میں اگر کوئی آدمی دلیل کے ساتھ کسی آدمی کو سمجھا رہا ہوگا اور وہ آدمی ہٹ دھرم ہوگا
تو وہ پتہ کیا کہے گا؟ سیدھا انکار کرے گا، اور جاؤ جاؤ میں نے تمہاری بات مانتا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ اپنے علم اور اپنی دلیل کے ذریعے اس آدمی کی دلیل کا انکاؤنٹر نہیں کر سکتا، اس کو سمجھ نہیں سکتا، لہذا انکار کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے بھی یہی کیا، اللہ کی بات کو سمجھے بغیر ہی اور اپنے علم میں اس کو گھیرنے کے بغیر ہی انہوں نے چھوڑ دیا، اس کا انکار کر دیا۔ ولما، اور جب کہ اللہ کہتے ہیں ولما، اور جب کہ نہیں یاتہم آئی ان کے پاس تفصیل ہو، تعویل ہو، اس کا بیان، یہاں پہ تعویل سے مراد ہوگا اس کا بیان، یعنی ان چیزوں کا بیان بھی ان کے سامنے آیا ہی نہیں، لہٰذا انہوں نے اپنی عقل کو سامنے رکھا، نہ اپنے علم کے مطابق اس کو پرکھنے کی کوشش کی، ان کی چھوٹی سی عقل دانی کے اندر یہ بات نہیں آئی، لہٰذا انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں، اور اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر بھی اللہ کے رسول نے بعض ایسی باتیں کہیں جو اس دور کے لوگوں کو شاید اپنی عقل کے مطابق سمجھ نہیں آنے والی تھی، لیکن انہوں نے ایمان لے کے آئے۔ جنہوں نے اپنی عقل کا گھوڑا دوڑایا وہ اس دین سے دور ہو گئے۔ اللہ کہتے ہیں کذالک، اسی طرح سے، کذبا، جھٹلا دیا، الذین، ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، فانظر، پس دیکھیے، کیفا، کیسے، کانا، ہوا، عاقبۃ، انجام، الظالمین، ظالموں کا، ظالموں کا انجام ہم نے کس طرح سے کیا۔ ہاں البتہ ایسے ضرور ہوا ہے، ومنہم، اور ان میں سے، من یؤمن، جو من یعنی کچھ ایسے ہیں، یؤمن بہ، وہ اس پہ ایمان لاتے ہیں، ومنہم، اور انہی میں سے ہیں، من لا یؤمن بہ، جو اس پر ایمان نہیں لاتے، وربک، اور تیرا رب، اعلم، وہ جانتا ہے، بالمفسدین، فساد کرنے والوں کو۔ اللہ کی آیات کو، اللہ کی دلیلوں کو سننے کے بعد بعض ایسے ہوتے ہیں جو سر تسلیم خم کرتے ہیں، جیسے یہ بھی اللہ کی ایک دلیل اور اللہ کا معجزہ ہے۔ کیا معجزہ ہے؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی رات سے مکہ سے اڑے اور بیت المقدس پہنچ گئے، بیت المقدس سے اڑے اور ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا پہ پہنچ گئے، وہاں سے پھر نیچے آئے، پھر مکہ مکرمہ پہنچ گئے، اور ایک رات میں یہ قصہ ہوا۔ یہ قصہ سن کے ابو جہل نے انکار کر دیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقرار کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ۔ اللہ کی آیتیں اور اللہ تعالیٰ کی دلیلیں دیکھنے کے بعد بعض ایسے ہوتے ہیں جو ان میں سے ایمان لاتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو ہٹ درم ہوتے ہیں، ایمان نہیں لے کے آتے۔ اللہ کہتے ہیں وَإِن كَذَّبُوكَ، اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات یہ کہہ دو ان کو، فَقُلْ، کہہ دیجئے، لی، میرے لیے، عملی، میرا عمل، وَلَكُمْ، تمہارے لیے، عملکم، تمہارا عمل ہے، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ، تم اس بات سے بری ہو، مما، وہ جو، اعمل، میں عمل کرتا ہوں، جو بھی عمل میں کرتا ہوں تم اس سے بری ہو، وَأَنَا بَرِيءٌ، اور میں بری ہوں، مما، اس چیز سے، تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ اگلے صفحے کے اندر فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، مَن يَسْتَمِعُونَ، بعض ایسے ہیں، یستمعون، وہ سنتے ہیں، الیک، آپ کی طرف، یعنی وہ آپ کی باتوں کو کان لگا کے سنتے ہیں۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر کبیرہ، بڑا کمال کا یہ بات، کمال کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب قرآن پڑھتے نا تو یہ مشرکین مکہ، جن میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت شامل تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، ابو جہل تھے، ابو جہل تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دیگر ایسے عتبہ اور شیبہ وغیرہ کے بارے میں آتا ہے۔ تو یہ بعض مشرکین بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ لگ کے اللہ کے قرآن کو سنا کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں سے بعض ایسے ہیں آپ کی باتوں کو، آپ کی آیتوں کو، آپ کی دلیلوں کو سنتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ، کیا آپ، تسمع، سنا سکتے ہیں، الصُّمَّ، ایک بہرے آدمی کو، وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اور جبکہ وہ عقل بھی نہیں رکھتا، وہ عقل ہی نہیں رکھتا، کیا آپ ایسے بہرے آدمی کو سنا سکتے ہیں؟ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، مَن يَنظُرُ، بعض ایسے ہیں، ينظُرُ، وہ دیکھتے ہیں، الیک، آپ کی طرف، یعنی آپ کی زندگی کو انہوں نے دیکھا ہوا ہے۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا آپ تہدی، ہدایت دے سکتے ہیں، العمی، اندھے کو، وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ وہ دیکھتا ہی نہیں ہے، یعنی انسان آنکھوں کا اندھا ہو جائے، کانوں کا بہرا ہو جائے، لیکن دل کا اندھا یا دل کا بہرا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسان دل کا اندھا یا دل کا بہرا ہے تو جتنی مرضی اس کے اوپر کلام پڑھ لی جائے، جتنا مرضی اس کو ہدایت کی باتیں بتا دی جائے، اللہ سبحانہ و تعالی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کیا مصداق بنا کے ایسے آدمی سے ہدایت کو چھین لیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا افانت تہدی العمی ولو کانوا لا یبصرون۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں
یہ بات یہاں پہ ذہن میں رکھ لینی چاہیے. کسی بندے کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ جب اللہ نے ہدایت نہیں لکھی، جب اللہ نے سننا نہیں لکھا تو پھر ہمیں ہدایت کیسے آ جائے گی. اللہ نے اگلی آیت پیش فرما کے اس بات کو ختم کر دیا، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ تعالیٰ وہ نہیں ظلم کرتا الناس لوگوں پر شیئا کچھ بھی، ولکن الناس اور لیکن لوگ انفسہم اپنے آپ پر یظلمون وہ ظلم کرتے ہیں، لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں. اگر مجھ سے ہدایت کا راستہ چھن گیا ہے یا بند ہو گیا ہے تو اس کا سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں ہے، اس کا سبب میں ہوں، میری ذات ہے، میرے اعمال ہیں کہ میں نے اپنے لیے ہدایت کا راستہ خود ہی بند کر کے اس کے اوپر تالا لگا دیا ہے. اللہ نے ہدایت کا راستہ بند نہیں کیا. کیوں؟ اللہ کسی ذات کے اوپر ظلم نہیں فرماتے، لوگ اپنی جان کے اوپر خود ظلم کرتے ہیں. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں ہاں جی وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، یہ بھی قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ بیان کریں. فرمایا وَيَوْمَ اور اس دن يَحْشُرُ وہ جمع کرے گا ہم ان کو، کَأَلَّمْ گویا کہ لم يَلْبَثُوا نہیں وہ ٹھہرے، الا مگر ساعتن ایک گھڑی، من النہار دن میں سے، یتعارفون وہ پہچان رہے ہوں گے، بینہم ایک دوسرے کو. اللہ کہتے ہیں یہ قیامت کا دن بیان ہو رہا ہے. قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا. 50,000 سال اب پتہ نہیں، ہماری دنیا کے سال نہیں ہے یہ، پتہ نہیں یہ کون سے سال ہیں. ہماری جو گھڑی ہے نا یہ 24 گھنٹے والی گھڑی، اللہ کے ہاں یہ والی گھڑی نہیں ہے. اللہ کے ہاں گھڑی کوئی اور ہے. اور اللہ نے خود قرآن میں فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین اور آسمان اور یہ چیزوں کو تبدیل کر دے گا. یہ اوقات، یہ گھڑی، یہ دن اور رات کا تسلسل، اس کے آنے جانے میں بھی فرق ہو جائے گا. اللہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جیسے سورۃ مومنون کے اندر فرمایا کتنی دیر ٹھہر کے آئے ہو، کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم. اللہ دن یا دن کا ایک حصہ ہم نے دنیا میں گزارا ہے. یہاں پہ 50 سال 60 سال 100 سال زندگی گزارنے والا آدمی دن کا ایک حصہ شمار کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ لوگ اس دن کھڑے ہوں گے اور اس بات کا اقرار کر رہے ہوں گے اللہ دنیا میں تو دن ایک گزار کے آئے ہیں، یہ دن کا کچھ حصہ گزار کے آئے ہیں. یتعارفون بینہم، یہ بات بھی یاد رکھیں. دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ انسان سے یادداشت کو چھین لے تو رسوائی ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی. مطلب مجھے یاد ہی نہ ہو کہ یہاں پہ امجد بھائی کو میں جانتا ہوں یا میں ان سے ملا ہوا ہوں، میرے اعمال اگر ان کے سامنے رکھ بھی دیے جائیں تو ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے، کوئی رسوائی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، یہ کون سا مجھے جانتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہے. لیکن اگر ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، میری برائیاں اس کے سامنے رکھی دی جائیں، اس کی برائیاں میرے سامنے ننگی کر دی جائیں، یہ پریشانی والی بات ہے. انسان سوچے کہ دنیا کے اندر تو بڑے عجیب ثناء اللہ صاحب بنے ہوئے تھے یہ جناب، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جب اصلی چہرہ دکھایا یہ تو کوئی اور خوفناک چیز ہے، یہ رسوائی ہے. اللہ نے اس رسوائی کا ایک طرح سے اشارہ یہاں پہ بیان فرمایا، یتعارفون بینہم، ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوں گے، جان بھی رہے ہوں گے، انہیں پتہ ہوگا یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ میرا فلاں دوست ہے، یہ میرا فلاں سجن ہے، میرا یار ہے، یہ میرا دشمن ہے، یہ میرا خاندان ہے، یہ میرا کزن ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میرا باپ اور ماں ہے. اللہ کہتے ہیں قد تحقیق خسر الذین، خسارے میں ہیں وہ لوگ، کذبوا جنہوں نے جھٹلا دیا، بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو، وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پہ ہرگز ہرگز نہیں آنے والے، وہ ہدایت پہ ہرگز ہرگز نہیں ہے. اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، اللہ تمہیں آمنے سامنے کھڑا کر دے گا اور تمہارے اعمال کو اٹھا کے اس کی HD مووی چلا دے گا دنیا والوں کے سامنے. اللہم استر عوراتنا، اللہ ہمارے عیوب پہ پردہ ڈال کے رکھے. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، وَإِمَّا اور اگر نُرِيَنَّكَ ہم آپ کو دکھائیں، بعض الذی بعض وہ چیز، نعیدہم ہم نے جو وعدہ کیا ہے ان سے، او یا نتوفینک ہم آپ کو فوت کر دیں، فإلینا پس ہماری طرف، مرجعہم ان کا لوٹنا ہے، ثم اللہ پھر اللہ تعالیٰ شہید وہ گواہ ہے، علی اس بات پر، ما یفعلون جو وہ کرتے ہیں. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو ان کے اوپر بھیجا جانے والا عذاب دکھا دیں، یہ کیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا بھی. نبی رسول اللہ کی زندگی میں مشرکین مکہ کے ساتھ کون سا کام ہے جو نہیں ہوا، کون سی باتیں تھیں جو نہیں ہوئیں، ان کو کتنی ذلت اور رسوائی کا سامنا اٹھانا پڑا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف منتقل ہو گئے اور اللہ نے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا، مشرکین کو مار پڑتی رہی، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر 22 لاکھ مربع میل اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر اسلام کا بول بالا 67 لاکھ مربع میل پر پھیل گیا تھا.
افریقہ اور یورپ یہ پورے کا پورا اسپانیہ یہ جتنے بھی علاقے ہیں یہ سارے کے سارے فتح ہو گئے تھے. 67 لاکھ مربع میل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی پرچم اور اسلامی سلطنت تھی. اگر آپ کو پتا ہو تو 22 لاکھ مربع میل امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو سب کو پتا ہے, لیکن امیر معاویہ کو بہت کم لوگوں کو پتا ہے. 67 لاکھ مربع میل, اللہ اکبر کبیرہ. کیا یہ سزا نہیں تھی مشرکین مکہ کے لیے اور باقی مشرکین کے لیے؟ اس سے بڑھ کر اگلا عذاب ہماری طرف جب وہ لوٹ کر آئیں گے نا, ہم ان کو ان کے اعمال دکھائیں گے, کیونکہ ہم نے ان کے اعمال کو دیکھا ہوا ہے, ہم ان کے اعمال کے اوپر گواہ ہیں. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں آپ ہی کے لیے نہیں بلکہ ہر امت کے لیے, فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ, اور ہر امت کے لیے رسول ہے. فَإِذَا, اور جب جاء آ گیا رسولہم ان کے رسول, قُضِيَ بَيْنَهُمْ, فیصلہ کر دیا گیا بینہم ان کے درمیان. یعنی لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا, انہوں نے اللہ کا انکار کر دیا. اللہ نے اپنے انکار پر فوراً سزا نہیں دی بلکہ اپنا ایک نبی بھیجا, اپنا ایک پیغمبر بھیجا, اپنا ایک خبر رساں بھیجا, اپنا ایک پیغام لے کے آنے والا بھیجا, اپنا ایک قاصد اور ایلچی بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو جا کے بتاؤ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو, بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو. اللہ کہتے ہیں ہم نے ہر امت کے اندر یہ انبیاء مبعوث فرمائے, اور جب نبی آ جاتا ہے, نبی آنے کے بعد اگر یہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے, قُضِيَ بَيْنَهُمْ, ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیا جائے گا بالقسط, انصاف کے ساتھ, وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. تقاضا تو ان سے یہ تھا کہ اللہ کی توحید کا اقرار کر لو, انہوں نے اللہ کی توحید کا انکار کر دیا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اٹھائے اور جہنم میں پھینک دے. پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ, یہ مشرکین مکہ بار بار یہ بات کہا کرتے تھے, مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ, یہ وعدہ کب پورا ہوگا, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. نبی اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا جو تم باتیں کر رہے ہو. اللہ کہتے ہیں قل, کہہ دیجئے, لا املک لنفسی, میں اپنی جان پر بھی کوئی ملکیت نہیں رکھتا, ضررن, کسی نقصان کی, ولا نفعن, نہ کسی فائدے کی, الا, مگر, ما شاء اللہ, جو اللہ تعالیٰ چاہے. لکل امت اجل, صبر سے کام لو, ذرا ٹھنڈ رکھو. اللہ نے ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے. اذا جاء اجلہم, جب ان کا وہ مقررہ وقت آ جاتا ہے, فلا یستأخرون ساعتا, تو وہ ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کرتا, ولا یستقدمون, اور نہ ہی وہ ایک لمحہ پہلے آتا ہے. جب انسان کے اوپر موت کا وقت آ گیا یا کسی امت کے اوپر عذاب کا وقت آ گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ اس سے پہلے وہ لے کے آتے ہیں نہ اس سے بعد کوئی مہلت نہیں دی جاتی. جیسے انہوں نے فرمایا نا سورۃ المنافقون کے اندر, حتی اذا جاء احدهم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. انسان کو موت آ گئی تو پتہ کیا کہتا ہے, اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے, تیرے راستے میں صدقہ کر کے نیکوکار ہو جاؤں. فرمایا لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون, جب وقت آ گیا اس کے بعد ایک لمحہ تاخیر نہیں ہوگی. پہلے تو ہم نے پہلے ہی بتایا ہوا ہے کہ پہلے وقت آ ہی نہیں سکتا. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول کی زبانی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ بات بتائی. فرمایا قل, کہہ دیجئے, ارأیتم, کیا تم نے دیکھا ہے, ان اتاکم, کہ اگر آئے تمہارے پاس, عذابہ, اس کا عذاب, بیاتن, رات کے ایک ٹکڑے میں, او نہارن, یعنی رات کے وقت, او نہارن, یا دن کے وقت, ماذا یستعجلو, کس چیز کے ساتھ وہ جلدی کر رہے ہیں, منہ, اس کے بارے میں, المجرمون, مجرم, یعنی مجرموں کو کس چیز کی جلدی پڑی ہوئی ہے کہ ان کا عذاب ان کے اوپر رات کے وقت آ جائے یا دن کے وقت آ جائے, کیوں جلدی مچائی ہوئی ان مجرموں نے. اللہ کہتے ہیں اسم, کیا پھر, اذا, جب, ما واقع, جو واقع ہو گئی, آمنتم بہی, تم اس پر ایمان لاؤ گے. کیا تم اس بات کا انتظار, یعنی اس کو یوں سمجھیں کہ کیا تم اس عذاب کے آنے کا انتظار کر رہے ہو کہ جب وہ عذاب تمہارے اوپر مسلط ہو جائے گا یا آ جائے گا پھر تم ایمان لے کے آؤ گے. پھر آگے اللہ کہتے ہیں الآن, کیا اب تم ایمان لاتے ہو, وقد کنتم, اور تحقیق تم تھے بھی اس کے ساتھ, تستعجلون, بڑی جلدی مچانے والے. تمہیں تو اس عذاب کی بڑی جلدی تھی, اب یہ عذاب تمہارے اوپر آ گیا ہے تو تم اب اللہ پہ ایمان لے کے آنے والے ہو. انسان کیا کے اوپر جب عذاب آ جاتا ہے یا اس کی موت اس گلے کے اندر پھنس جاتی ہے, یعنی موت کے سکرات اس کے اوپر طاری ہو جاتے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے آدمی کا ایمان قبول نہیں کرتے. اور آپ حدیث سن کے حیران ہوں گے, واللہ بڑی رونگٹیں کھڑی کر دینے والی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب موت کی کیفیت ہے نا,
اچھے آدمی کی موت اور برے آدمی کی موت کے بارے میں کہ اچھے آدمی کی جب موت واقع ہوتی ہے نا تو اس کی موت سے کچھ پہلے 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں. ان کے چہرے بڑے سفید اور خوبصورت ہوتے ہیں. ان کے پاس جنت کا ایک کفن ہوتا ہے جس کے اوپر مشکبور اور خوشبو اور کستوری لگی ہوتی ہے. یہ 2 فرشتے انسان کی آنکھوں سے دور بیٹھ جاتے ہیں اور انتظار کرنے لگتے ہیں کہ اس کی موت کب ہو. یہ ملک الموت اس کے سر پہ آ کے بیٹھتا ہے, سر کے قریب آ کے کہتا ہے اے اچھی روح اپنے اس بدن سے باہر آ جا اور اپنے اللہ کی طرف راضین مرضین لوٹ جا. یہ روح فرشتہ ملک الموت نکالتا ہے اور وہ دور بیٹھے ہوئے 2 فرشتے ہوتے ہیں, یہ بھاگ کے آتے ہیں, آ کے کہتے ہیں جلدی سے یہ روح ہمیں دے دو. اس روح کو اس خوبصورت کفن کے اندر لپیٹا جاتا ہے جس کی خوشبو کے ساتھ آسمان پورے کا پورا معطر ہو جاتا ہے. یہ فرشتے اس کو آسمان کی طرف لے کے جاتے ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے کوئی زمین سے ستارہ آسمان کی طرف جا رہا ہے, روشنی ہوتی جاتی ہے. فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں اور حدیث کے الفاظ ہیں واللہ العظیم, نبی صاحب نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کی مخلوق اور آسمان کی مخلوق اس آدمی کا جنازہ پڑھتی ہے, اس آدمی کے لیے دعائیں کرتی ہے. آسمان کے فرشتے اس کے لیے دروازے کھولتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں سلام ہو تم پر, خوبصورتی ہو تم پر, اہلاً و سہلاً مرحبا. کیسی خوبصورت یہ روح ہے جو آسمان کی طرف لائی گئی ہے. اور اس کے مقابلے میں ایک بد روح کی جو روح قبض کرنا ہے میں اس کو بیان نہیں کر سکتا, بڑی سنگین ہے. اللہ کہتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. آپ کیا جانیں ان کی کیفیت کو جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں. یضربون وجوہہم, ان کے منہوں پہ تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں. وادبارہم, ان کی پیٹھوں پہ تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں. ہم تو دیکھتے ہیں کہ بندہ مر گیا بس بات ختم ہوئی, اس کے ساتھ جو بیت رہی ہوتی ہے وہ جان رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہم لا تجعلنا منہم. اس لیے اللہ کہتے ہیں ایسی صورت میں پھر ایمان انسان کا قبول نہیں ہوتا جب وہ فرشتے آ کے اس کی موت کے قریب بیٹھ جائیں. اس کے بعد اللہ فرمایا ثم پھر قیل, کہا جاتا ہے, کہا جائے گا للذین, ان لوگوں سے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا, ذوقوا چکھو عذاب الخلد, ہمیشگی کا عذاب, هل تجزون, نہیں تم جزا دیے گئے, الا مگر بما کنتم تکسبون, جو تم عمل کرتے تھے اسی کا تمہیں دیا گیا ہے. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَسْتَنْبِئُونَكَ, اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں احقٌ ہو, کیا یہ حق ہے. ہاں جی, کل کیا یہ حق ہے. کل کہہ دیجئے ای, جی ہاں, وربی, اور میرے رب کی قسم, انہ لحق, بے شک یہ حق ہے. وما انتم بمعجزین, اور تم اس کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ, یعنی قیامت کی یہ بھی ایک منظر کشی کی گئی ہے کہ قیامت کے دن ہر ظالم آدمی اگر اس کو ساری زمین کے بقدر مال دے کے یہ کہہ دیا جائے کہ کیا تم یہ سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہو کہ تمہاری جان بخش دی جائے, وہ کہے گا ہاں میں یہ سارا مال اللہ کے راستے میں دیتا ہوں. اس کی منظر کشی اللہ نے کی ہے. فرمایا وَلَوْ أَنَّ, اور اگر یہ کہ لِكُلِّ نَفْسٍ, ہر نفس کے لیے, ظالمت جس نے ظلم کیا, ما فی الارض, جو کچھ زمین میں ہے یہ ہو جائے, لَفْتَدَتْ بِهِ, البتہ وہ فدیہ دے, بھی اس کے ساتھ, یعنی اگر اس کو یہ اختیار دے دیا جائے کیا تم اس کا فدیہ دینا چاہتے ہو, وہ کہے گا ہاں میں سارا فدیہ دے کے اپنی جان چھڑوانا چاہتا ہوں. نبی صاحب نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ آدمی سے پوچھے گا کہ کیا تم ساری دنیا اللہ کے راستے میں فدیہ دے کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانا چاہتے ہو, وہ کہے گا ہاں میں کرواتا ہوں. اللہ کہیں گے دنیا میں میں نے تم سے اس کے بعد اس سے بہت ہلکی چیز مانگی تھی, وہ کیا تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. یہ ہلکی چیز تھی دنیا ساری کا مال دینے کے مقابلے میں. پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَأَسَرُّوا, اللہ اکبر کبیرہ, کیا یعنی عجیب قسم کی منظر کشی ہے. فرمایا وَأَسَرُّوا, وہ چھپائیں گے, الندامہ, پریشانیوں کو, اپنی پریشانی کو, اپنی ذلت و رسوائی کو, اپنی پشیمانی کو, لما رأوا, جب وہ دیکھیں گے العذاب, عذاب کو, اللہ کا عذاب دیکھنے بعد اپنے چہرے کو چھپانے کی کوشش کریں گے شرمندگی کی وجہ سے. اللہ کہتے ہیں وَقُضِیَ بَیْنَهُمْ, اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا, بالقسط, انصاف کے ساتھ, وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. الا, خبردار, اِنَّا لِلَّهِ, بے شک اللہ ہی کے لیے ہے, ما فی السماوات, جو آسمانوں میں ہے, والارض, اور زمینوں میں ہے. الا, خبردار, ان وعد اللہ حق, بے شک اللہ کا وعدہ سچا اور حقیقی ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, اور اکثر لوگ جاننے والے نہیں ہیں. اللہ وہ ذات ہے, وہ یحیی, وہ زندہ کرتا ہے, وہ یمیت, اور وہی مارنے والا ہے, وَإِلَیْهِ, اور اسی کی طرف ترجعون, تم لوٹائے جاؤ گے.
اللہ نے اپنی دلیلیں بیان کی ہیں کہ اگر تمہیں کسی بھی بات کے اندر کوئی اندیشہ ہو تو زمین و آسمان کا مالک تو اصل میں اللہ ہے، مارنے والا اور زندگی دینے والا تو اللہ ہے، مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو لوٹائے بھی اللہ کے پاس جاؤ گے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں خبردار کرے گا، تمہیں بتائے گا، تمہارے سامنے تمہارے راز کھول کے پھاڑ کے سامنے رکھ دے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں تم شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم، تحقیق آ گئی تمہارے پاس، موعظہ۔ یہاں پہ ایک بات نوٹ کر لیں، یہ جو موعظہ کا مطلب آپ نے کیا سنا ہوا ہے آج تک، اس کا مطلب ہوتا ہے نصیحت۔ کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قرآن کی 4 صفتیں بیان کی ہیں اور ہر صفت کا ایک الگ فائدہ ہے۔ موعظہ عربی زبان کے اندر ایسی نصیحت کو کہا جاتا ہے، واضح نصیحت صرف اس کا مطلب نہیں ہے، یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ موعظہ ایسی نصیحت کو کہا جاتا ہے جو نصیحت انسان کو دنیا سے بے رغبت کر کے آخرت کی طرف موڑ دے، انسان کو یہ عارضی زندگی سے بے رغبت کر کے حقیقی زندگی کی طرف موڑ دے، اس کو کہتے ہیں موعظہ۔ عام نصیحت کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی نصیحت کرنا، وہ کسی آدمی کے اوپر اثر انداز ہوئی یا نہیں ہوئی فرق نہیں پڑتا، وہ دنیاوی معاملات کے ساتھ متعلق تھی فرق نہیں پڑتا۔ موعظہ کا مطلب ہے ایسی نصیحت اور ایسا واعظ جو انسان کو دنیا سے پھیر کے آخرت کی طرف موڑ دے۔ اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے قرآن موعظہ ہے اگر تم عقل کے ساتھ اچھے انداز سے اس پہ غور و فکر کرو، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ نمبر 2، وشفاء لما فی الصدور، سینوں کی شفا ہے، انسان کے دل کے اندر آنے والے جتنی بھی، یعنی انسان کے دل کی برائیوں کو دھونے کے لیے قرآن مجید شفا ہے۔ کیسے؟ فرمایا یعنی آپ کے پاس کینہ، حسد، بغض، نفرت یا کوئی بھی جو دل کی بیماری ہے، وہ ساری بیماریاں انسان کی اس قرآن مجید کے ساتھ دھل جاتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے میرے دل کے اندر یہ معاملہ چلتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، فلاں چیز ہوتی ہے، فلاں چیز ہوتی ہے، کثرت سے قرآن مجید کو سنیں، اللہ تعالیٰ اس کا دل ایسے دھو دے گا جیسے زمزم کے ساتھ دھونے کے بعد صاف اور شفاف ہو جائے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وہدن، یہ قرآن مجید انسان کی ہر زندگی کے بارے میں اس کو ہدایت دیتا ہے۔ انسان کی پولیٹیکل لائف ہے، اس کی انڈیویجول لائف ہے، اس کی سوشل لائف ہے، اس کی جناب اس کی فائنینشیل لائف ہے، انسان کی ہر زندگی کے پہلو کے حوالے سے قرآن اس کے لیے ہدایت ہے۔ صرف ہلکا پھلکا ہدایت نہیں، ہر طرح سے ہدایت ہے، وہ جیسی مرضی مانگے۔ وَرَحْمَةٌ، اور جب انسان اس ہدایت پر عمل کرتا ہے تو اللہ کی رحمت بھی اس قرآن میں چھپی ہوئی ہے۔ کن کے لیے؟ للمومنین، ایمان والوں کے لیے۔ پہلے 3 کام کرنے کے ساتھ نتیجہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید اس آدمی کے لیے سراپا رحمت بن جاتا ہے، اس کو ہر معاملے کے اندر نصیحت کرنے والا ہو جاتا ہے، گویا کہ قرآن اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے کہ وہ انسان دائیں بائیں نہیں ہو سکتا، وہ سیدھا اپنے راستے پہ جانے والا ہے۔ للمومنین، ایمان والوں کے لیے۔ قل، کہہ دیجئے، بفضل اللہ، اللہ ہی کے فضل کے ساتھ، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت کے ساتھ، فبذالک، پس اسی کے ساتھ، فلیفرحوا، ان کو چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں، ہوا خیر، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، اللہ کا یہ قرآن، اللہ کی یہ موعظہ، اللہ کی یہ ہدایت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ رحمت، یہ خیر، بہتر ہے، مما، اس چیز سے، یجمعون، جو وہ جمع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو جو جمع کر کے بیٹھے ہیں نا دنیا کا معاملہ، اللہ فرماتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان باتوں کے ساتھ خوش ہوں، کیونکہ جو انہوں نے جمع کیا ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ارائیتم، کیا تم نے دیکھا ہے، ما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، لکم، تمہارے لیے، من رزق، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا ہے، فجعلتم، تم نے بنا لیا، منہ، اس سے، حراما، حرام، اور حلالا، حلال، تم نے اپنی مرضی سے اس کے اندر حلال اور حرام کا تعین کر لیا ہے۔ یہ تمہیں اختیار کس نے دیا؟ قل، اللہ، کہہ دیجئے، کیا اللہ تعالیٰ نے، اذن لکم، تم کو اجازت دی ہے، ام، یا، علی اللہ، اللہ پر، تفترون، تم جھوٹ باندھ رہے ہو۔ اللہ نے تمہیں کہا ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، جیسے ہم نے سورۃ مائدہ میں پڑھا کہ وہ مشرکین مکہ اپنی مرضی سے جانور حرام کر کے بیٹھے ہوتے تھے، یہ جی مردوں کے لیے ہے، یہ عورتوں کے لیے ہے، یہ فلاں بت کے لیے ہے، یہ فلاں کام کے لیے، یہ فلاں چیزوں کے لیے۔ اجعلتم حرام منہ حراما و حلالا، تم نے اپنی مرضی سے حرام حلال کر لی ہے، اللہ نے تو تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں
وما ظن الذین وما اور نہیں ہے ظن گمان الذین ان لوگوں کا یفترون جنہوں نے باندھا اللہ اللہ تعالیٰ پر کذبا جھوٹ یوم القیامہ قیامت کے بارے میں، یعنی قیامت کے بارے میں یہ صرف ایک خیال کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا خیال ہے، یہ ایک سمجھتے ہیں کہ قیامت ایک خواب یا ایک خیال ہے، حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی وجود نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی اس کی موجودگی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لذو فضل وہ فضل کرنے والا ہے علی الناس لوگوں پر، ولکن اور لیکن اکثرهم ان کے اکثر لا یشکرون وہ شکر نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی علیہ السلام کو، یہ آیت وہ والی آیت ہے جس میں اللہ نے نبی علیہ السلام اور مشرکین مکہ کو اکٹھا جمع کیا، فرمایا وما تکونوا اور آپ نہیں ہوتے فی شأن کسی بھی حالت میں، وما تتلو اور نہیں آپ تلاوت کرتے منہ اس سے من القرآن من قرآن یعنی قرآن سے، ولا تعملون اور نہ ہی تم عمل کرتے ہو، یعنی یہاں پہ مشرکین مکہ سارے جمع ہو گئے، تم کوئی عمل نہیں کرتے من عمل کسی عمل سے، الا مگر کننا ہم ہوتے ہیں علیکم تم پر شہودن گواہ، اذ جب تفیدون اللہ کہتے ہیں تفیدون تم مشغول ہوتے ہو فیہ اس کے اندر، تم جب کوئی بھی کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی کسی حالت میں ایسے نہیں ہے کہ اللہ سے اوجھل ہو جائیں، اور مشرکین کی جماعت تم بھی کسی حالت میں ایسے نہیں ہو کہ تم اللہ کے سامنے کسی بھی حالت میں مشغول ہو اور اللہ سے اوجھل ہو جاؤ۔ وما یعذب اور اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں اور نہیں غائب وما یعذب اور نہیں وہ الگ ہوتے یا غائب ہوتے عن ربی کا تیرے وما یعذب اور نہیں الگ ہوتا یا غائب ہوتا عن ربی کا تیرے رب سے من مثقال ذرۃ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی ذرہ فی الارض زمین میں ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں ولا اصغرا نہ اس سے چھوٹا۔ اب رائی پتہ کس کو کہتے ہیں؟ بعض تو علماء کہتے ہیں رائی ایک وہ باریک سے دانہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ رائی آپ اس دانے کو یا اس ذرے کو کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم دیکھیں سورج کی روشنی کے اندر وہ کھڑکی سے ایک سورج کی کرن اندر آ رہی ہوتی ہے نا دروازے کے اندر سے یا کھڑکی کے کسی سوراخ کے اندر سے، تو سورج کی اس روشنی اور کرن کے اندر آپ کو چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے ہیں جو ہوا میں تیر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہے نا؟ کبھی آپ نے مشاہدہ کیا نا ایسے وہ روشنی کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرات تیر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں روشنی کے اندر سورج کی۔ بعض علماء کہتے ہیں اس ذرے سے مراد وہ والا ذرہ ہے، اور اس سے بھی چھوٹا ذرہ اگر کوئی ہے تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے، ولا اکبر نہ اس سے بڑا، الا مگر فی کتاب مبین اللہ نے اس کو کتاب مبین کے اندر واضح کتاب کے اندر درج کر دیا ہے، لوح محفوظ کے اندر اس کی کیفیت اور اس کا اڑنا، اس کا بیٹھنا، اس کا پلنا، اس کا پھولنا، اس کا پیدا ہونا، اس کا اٹھائے جانا، ختم ہو جانے، چاہے کوئی بڑی چیز ہے چاہے کوئی چھوٹی چیز ہے، اللہ کے ہاں ایک ایک لمحہ ایک ایک حرکت شمار شدہ ہے، ایک ایک چیز شمار شدہ ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کوئی کام کر رہے ہو چھپ چھپا کر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں نہیں دیکھ رہا، اللہ تمہیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد آج کا ہمارا آخری صفحہ چل رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں الا خبردار ان اولیاء اللہ بے شک اللہ کے جو دوست ہیں لا خوف ان کو کوئی خوف نہیں ہے علیہم ان پر ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں پہ یہ بات یاد رکھ لے، اللہ کے ولی کی ایک ڈیفینیشن اللہ نے اسی آیت کے اندر بیان فرمائی، اگلی آیت کے اندر بیان فرمائی ہے۔ وہ کیا ڈیفینیشن ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ اللہ پہ ایمان بھی لاتے ہیں اور تقوی بھی اختیار کرتے ہیں، تقوی جسمانی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی۔ یہ اللہ کے ولیوں کی نشانی اللہ نے خود یہاں پہ بیان کی، اللہ نے ڈیفینیشن یہ بیان کی ہے، اللہ کے ہاں ولی کی نشانی اور اس کی ڈیفینیشن یہ والی ہے۔ اور ہم نے جو ولی کی نشانی کیا بنائی ہے؟ وہ بندہ جو ساری زندگی نہائے نہ، بڑے بڑے گندے اس نے بال رکھے ہوں، ہاں جی ہم اس کے بالوں کو پکڑ کے چومتے ہیں اور اس کو زیارت کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، ہمارے نزدیک ولی اللہ یہ ہے۔ جس آدمی کو اپنی ہوش نہیں ہے، اس کو اپنی صفائی اور ستھرائی کا خیال نہیں ہے، اس کو اپنے ننگے رہنے یا کپڑے پہننے کا خیال نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں جناب یہ اللہ کا بڑا ولی بندہ، یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ اللہ کے ولی کی نشانی یہ نہیں ہے۔ اللہ کا ولی جسمانی طور پہ بھی طاہر ہوتا ہے اور عقیدے کے طور پہ بھی طاہر ہوتا ہے۔ اس کو دیکھنے کے بعد اللہ کی یاد آتی ہے، انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، انسان کے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، انسان کے دل کے اندر اللہ کے ہاں امید پیدا ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے ولی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔
اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں، ہمارے ہاں شاید بعض لوگوں نے ولی اس بندے کو بھی کہنا شروع کر دیا جو بندہ دنیا سے بالکل بے رغبتی اختیار کر کے ایک مسلح اٹھایا اور جنگل میں چلا گیا اور وہاں پہ وہ بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہے۔ میرے بھائی، اللہ نے کسی بھی جگہ پہ ولی کی یہ تعریف نہیں کی کہ وہ ولی ہے جو سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگل میں جا کے بیٹھ جائے۔ ولی اللہ کا وہ ہے جس کی آنکھوں کے سامنے فتنے امڑ رہے ہیں اور وہ دائیں بائیں ہو کے اپنے آپ کو بچا کے ان فتنوں سے گزر رہا ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو لوگوں کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کی آنکھ اللہ کی اجازت کے بغیر اٹھتی ہی نہیں ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہے کہ مجلسیں اس کو آوازیں دے رہی ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ لہو و لعب کے اندر شریک ہو جاؤ، وہ بندہ اپنے کانوں کو بے شک وہ کھلے ہوئے ہیں ان کو بند کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں تمہاری اس مجلس کے ساتھ میرا تمہاری اس مجلس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس لیے اللہ کی ولی کے حوالے سے ڈیفینیشن جو ہے نا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبری ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الاخرہ، اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے خوشخبری ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کبھی تبدیل نہیں ہوتے، ذالک، یہ هو الفوز، کامیابی ہے، العظیم، سب سے بڑی، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ ہمارے ہاں کامیابی یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر بہت آئیڈیل لائف گزارے، مال کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، اپنے منصب کے اعتبار سے، اپنے عہدے کے اعتبار سے، اللہ کے ہاں یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں کامیاب آدمی وہ ہے چاہے دنیا میں اس کو کوئی بھی نہیں جانتا، دنیا میں اس کو کوئی نہیں پہچانتا، دنیا کے اندر کوئی اس کے لیے پروٹوکول نہیں ہے، لیکن فمن زحزح عن النار، جو آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا، فقد فاز، وہ اصل میں کامیاب ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں ولا يحزنک، یہ نا نسخہ یاد کر لیں، نسخہ یاد کر لیں ایک، اللہ کہتے ہیں ولا يحزنک، اور نہ غمگین کریں، قولہم، ان کی باتیں آپ کو، ولا يحزنک، آپ کو ان کی باتیں غمگین نہ کریں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت کس کے لیے ہے؟ وہ اللہ کے لیے ہے ساری کی ساری۔ ایک بندہ، اللہ یاد رکھیں، یہاں پہ میں ان لوگوں کو حوصلہ دینا چاہوں گا جو اپنے گھروں کے اندر عقیدہ توحید کے اوپر بھی ہیں اور اس کے لیے کام بھی کر رہے ہیں، یا وہ نیکی کے راستے پہ ہیں اور لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو اس کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ تلقین کرنے کے بعد، عقیدہ توحید بیان کرنے کے بعد ان کو مختلف قسم کے القابات سے نوازا جاتا ہے، ان کو صوفی صاحب، مولانا صاحب، مولوی صاحب، اور نہ جانے کون کون سے ایسے استہزائیہ کلمات برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ ان لوگوں کو ذہن کے اندر یہ بات لے کے آنی چاہیے، ان العزت للہ جمیعا، لوگ جو مرضی باتیں کرتے رہے، لوگ جو مرضی طعن و تشنیع کرتے رہے، اللہ کے ہاں اصل میں جو عزت ہے وہ اللہ والے کے لیے ہے اور اللہ کے لیے عزت ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے لیے عزت ہے، اللہ کے رسول کے لیے عزت ہے، مومنوں کے لیے عزت ہے۔ دنیا والے جو مرضی کہتے رہے، ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ الا، خبردار، ان للہ، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، من فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وما یتبع الذین، اور نہیں وہ پیروی کرتے، الذین، وہ لوگ، یدعون، جو پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، شرکا کو، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ کس چیز کی، یہاں پہ یعنی ماں کا مطلب ہے کیا، وہ کیا یا کس چیز کی وہ پیروی کر رہے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں۔ آگے اللہ نے اس کا جواب خود دیا، فرمایا ان یتبعون، نہیں وہ پیروی کرتے، الا الظن، مگر گمان کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں سورہ یوسف کے اندر، آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ اللہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی، الا اسمان سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ تو صرف نام ہے جو تم نے رکھ لیے، تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے اور تم نے ان کی عبادت اور پوجا پاٹ شروع کر دی۔ ان یتبعون الا الظن، گمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وانہم الا یخرصون، اور آگے اللہ فرماتے ہیں وانہم، اور نہیں ہے، الا مگر کیا، یخرصون، وہ کیا سرائیاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، اگر میں یہ کر لوں گا نا تو یہ مجھے یہ معاملہ مجھے کامیاب کر دے گا، یہاں سے میں اپنی جان چھڑوا کے آگے نکل جاؤں گا، یہ والی محبت مجھے جنت میں لے جائے گی۔ ایسا کوئی کام نہیں ہے، یہ تمہارے اٹکل پچو ہیں، یہ تمہاری کیا سرائیاں ہیں، یہ تمہارے خام خیالیاں ہیں کہ تم یوں کر کے نکل جاؤ گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نجات پا جاؤ گے، نہیں۔ اب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ عقیدہ توحید کے مقابلے کے اندر جو بھی عقیدہ آپ لے کے آ جائیں، وہ عقیدہ ایک ریت کی دیوار اور مکڑی کے جالے سے زیادہ کی اہمیت نہیں رکھتا۔ اس کو پھونک ماریں گے وہ ہوا میں معلق ہو جائے گا، اڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔
عقیدہ توحید ٹھوس بنیادوں کے اوپر قائم ایک عقیدے کا نام ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں والذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل اس نے بنایا لکم تمہارے لیے، اب اللہ دلائل دے رہے ہیں، جعل بنایا لکم تمہارے لیے اللیل رات کو، لتسکنوا تاکہ تم سکون حاصل کرو، فیہا اس میں، والنہار اور دن کو، مبصراً دیکھنے کا ذریعہ، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم ایسی قوم کے لیے، یسمعون جو سننے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی آیتیں پیش کر رہے ہیں، کیا تم اللہ کو پہچاننے کے لیے مزید کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قل قالوا، انہوں نے پتہ کیا کہا، یہ مشرکین مکہ کہتے تھے، قالوا انہوں نے کہا، اتخذ اللہ پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے، ولدن بیٹا، سبحانہ وہ تو پاک ہے، کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں، میں آپ کو مزید بات بتاؤں، بیٹا جو ہوتا ہے نا وہ کبھی مخلوق نہیں ہوتی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ خالق نہیں ہے، یہ سیدھا سیدھا عقیدہ توحید کی نفی ہے۔ اور بیٹا جو ہوتا ہے نا، بیٹا وہ کبھی رعایا کی جگہ پہ نہیں ہوتا، وہ برابری کی جگہ پہ بیٹھتا ہے آ کے، کہ اس نے ختم ہونا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس نے آگے آنا ہے۔ اللہ سبحانہ و بدن کی پاکیزگی، ٹھیک ہے جی، تو آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ انہوں نے بہتان باندھا ہوا۔ اللہ کہتے ہیں قالوا، انہوں نے کہا اتخذ اللہ پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے، والدن بیٹا، سبحانہ اللہ تو پاک ہے، وہ تو پاک ذات ہے، اس کو تو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، هو الغنی وہ بے نیاز ہے۔ جو نیاز مند ہوتا ہے اولاد اس کو چاہیے ہوتی ہے، جو نیاز مند ہوتا ہے، جو سوالی ہوتا ہے، اس کو اولاد چاہیے، اس کو مال چاہیے، اس کو بیٹے چاہیے، اس کو ساری چیزیں چاہیے۔ اللہ تو غنی ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کی طرف فقیر ہو، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تو بے نیاز اور حمد والا ہے، اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ لہو اور اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ ان عندکم من سلطان، ان عندکم اللہ فرماتے ہیں ان اگر ہے، عندکم تمہارے پاس، من سلطان ان کوئی دلیل، کیا تمہارے پاس اس حوالے سے کوئی دلیل موجود ہے؟ اتقولون کیا تم کہتے ہو، اللہ اللہ تعالیٰ پر، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، یعنی اللہ نے بیٹا پکڑا یا بیٹا بنایا یا بیٹیاں بنائیں، تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل ہے؟ اگر تو کوئی دلیل ہے تو لاؤ، یا تو میں وہیں بیٹھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے باتیں کر رہے ہو جس کے بارے میں تم خود نہیں جاتے۔ قل کہہ دیجئے ان الذین بے شک وہ لوگ، یفترون جنہوں نے باندھا علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ، لا یفلحون وہ فلاح نہیں پائیں گے، متاع فائدہ ہے، فی الدنیا دنیا کی زندگی میں، ثم پھر الینا ہماری طرف، مرجعہم ان کا لوٹنا ہے، ثم نذیقہم پھر ہم چکھائیں گے ان کو، العذاب عذاب الشدید سخت، بما کانوا یکفرون ان کے کفر کی وجہ سے، لہذا اس طرف ہم نے ہرگز حزیز نہیں جانا اور نہ ہی اس طرف آنا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا، 6 ہمارے صفحات تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی آپ کے سامنے صحیح باتیں رکھی ہیں اللہ ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پوری ٹیم سے ہم سب کی طرف سے قبول و منظور فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔